بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرو ود نالج میں بنت مصطفیٰ کی طرف سے آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید. امید ہے کہ میرے سارے ویورز اینڈ لسنرز خوش ہوں گے، شاد آباد ہوں گے. آج میں خوبصورت کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کو سیالکوٹ کی ایک رائٹر اینی ملک نے لکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے. تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں. یہ کہانی ہے ماں اور مامتا کی، اور اس کے علاوہ کہ رزق کو بانٹ کر کھانا چاہیے. ایک مرغی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے، اور ماں چاہے وہ ایک حیوان کی شکل میں ہے یا اشرف المخلوقات کی شکل میں ہے، اسے اپنے اولاد سے بے لوث محبت ہوتی ہے. وہ اسے نہیں پتہ ہوتا کہ اسے اولاد سے کچھ حاصل ہوگا یا نہیں، لیکن وہ ہمیشہ ان کے لیے فکر مند رہتی ہے. اور کبھی کبھار ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ اس ماں کی فکر میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے. ایک دن موسم جو ہے گرمیوں کا دن تھے اور موسم اچانک سے بدل گیا. تیز ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں. ہوا کا رخ بہت زیادہ تیز تھا اور اس کے گھر کی جانب تھا. مرغی کے دل کی پریشانی بڑھنے لگی. وہ جانتی تھی کہ اس کا تنکوں سے بنا ہوا گھر اس تیز ہوا کو سہ نہیں پائے گا. وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگی. لیکن موسم اور خراب ہو گیا. گھنے بادل چھا گئے اور ایسے لگنے لگا کہ آج طوفانی بارش ہوگی جو کہ تھمے گی ہی نہیں. مرغی بہت پریشان تھی. مرغی جانتی تھی کہ پرندوں کے گھونسلے اوپر ہیں اور جانوروں کے گھر، باقی جانوروں کے گھر مضبوط ہیں، لیکن اس کا تنکوں والا گھر بہت نازک ہے. وہ نہ تو بارش سہ سکتا ہے اور نہ ہی وہ تیز ہوا سہ سکتا ہے. بارش شروع ہوئی اور بارش لگاتار برستی رہی یہاں تک کہ رات ہو گئی اور بارش برستی رہی. مرغی مشکل سے اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپائے ہوئی تھی. اب بچے بھوکے تھے اور مرغی کو بہت فکر تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے بچوں کے لیے کھانے کا کوئی نہ کوئی انتظام کر لیا جائے. اب مرغی اس سخت بارش میں اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جائے گی اور جا کر مرغی اپنے بچے کے لیے کھانے کا کوئی انتظام کرے گی. مرغی سب سے پہلے طوطے کے پاس گئی. اسے طوطے سے بہت امید تھی کہ طوطا اسے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دے دے گا. اس نے کہا، میاں مٹھو، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو، میرے بچوں کو کچھ کھانے کے لیے دے دو تاکہ میرے بچوں کی رات اچھی گزر جائے. جیسے ہی صبح ہوگی میں تمہارا سارا کھانا واپس کر دوں گی. لیکن طوطا بہت سیلفش تھا. طوطے نے کہا کہ میں تو تمہیں بالکل بھی نہیں دوں گا. تم نے اپنے لیے پہلے کیوں نہ جمع کیا؟ میرے پاس تو صرف ایک کچا آم ہے جو میں پوری رات مزے لے لے کر کھاؤں گا. مرغی کا دل بہت افسردہ ہوا اور مرغی بیچاری چپ چاپ واپس آ گئی. اب اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا. ایک تو موسم کی خرابی تھی، اوپر سے اس کا دل اپنے بچوں کے لیے انتہائی زیادہ فکر مند ہو رہا تھا. لیکن مرغی ماں کہاں ہمت ہارتی ہے. مرغی نے دوبارہ ٹھانی. مرغی نے سوچا کہ میں اب کیا کروں. اب مجھے کچھ اور راستہ تلاش کرنا ہوگا اور مجھے بالآخر اپنے بچوں کی جان بچانی ہے. تو اس نے ایک نئی تدبیر سوچی اور اس نے سوچا کہ وہ جنگل کے باقی جانوروں سے رابطہ کرے گی اور کہیں نہ کہیں سے اپنے ننھے منھے چیزوں کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے بندوبست کر ہی لے گی. پھر وہ کوئل کے پاس گئی. اس نے جا کر کہا، کوئل بہن، پلیز میرے بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ تھوڑا سا دے دو. جیسے ہی صبح ہوگی میں تمہیں کھانا واپس کر دوں گی، لیکن کم از کم رات کو میرے بچے بھوکے نہ سوئیں. لیکن کوئل تو طوطے سے بھی زیادہ سیلفش نکلی. کوئل نے کہا کہ مرغی آپا، آپ نے کیوں اپنے بچوں کے لیے کھانا سیو نہیں کیا؟ میں تو اپنے بچوں کے لیے مزے مزے کے سیب آج ہی ڈھونڈ کر لائی ہوں اور میرے بچے ہی سیب کھائیں گے. میری طرف سے تو معذرت ہے، میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں بانٹ سکتی. مرغی کا دل بالکل بری طرح ٹوٹ گیا. مرغی نے سوچا کہ اب کیا جائے. اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو رازق ہے، تو مالک ہے، تو میرے بچوں کے لیے کھانے کا کوئی نہ کوئی انتظام فرما. اب مرغی بیچاری ہلکان پریشان. اب اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی. ایک مور پاس سے گزر رہا تھا. مور نے پوچھا، مرغی آپا کیا ہوا؟ اتنی رات کو کہاں گھوم پھر رہی ہو؟ مرغی نے سارا واقعہ اس مور کو سنایا اور مور کو بتایا کہ میرے بچے بھوکے ہیں اور ان کے لیے کہیں سے بھی کھانے کا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہو رہا. تو اب میں کیا کروں؟ میرا دل بہت فکر مند ہے. تو مور مسکرا دیا. مور نے کہا، اس میں کون سی پریشانی والی بات ہے؟ میرے پاس بہت ساری کھانے کی چیزیں ہیں اور میں تمہارے بچوں کے ساتھ وہ بانٹ سکتا ہوں، اور بانٹنے سے تو اللہ تعالیٰ اور عطا کر دیتا ہے. تو اس نے مرغی کے بچوں کو ڈھیر سارا کھانے کا انتظام کیا. مرغی کو اپنے پاس لے کر گیا، اس کے بچوں کو بھی اپنے پاس لے کر گیا، ان کو پناہ بھی دی اور ان کو ڈھیر سارا کھانے کو بھی دیا.
تو پیارے بچوں، پیارے دوستوں، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جو بھی چیز ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، اگر ہم اس کو شیئر کر دیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے ریٹرن کر کے ہمیں ہی واپس لوٹا دیتے ہیں۔ تو کھانا جو ہے وہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ حیوان ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھوکا ہے تو لازمی اس کی بھوک کا خیال کریں۔ اگر آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد آباد رکھیں۔ بنت مصطفیٰ کی طرف سے گرو ود نالج میں آپ کو اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھوک سے محفوظ رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شر سے محفوظ رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھیں۔ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔